جی سر. ہلو، آواز آ گئی بھائی؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. ہلو. بولو بھائی, آ رہی ہے آواز, آگے بولو. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میرے کو آواز کر دی. ہاں سر، تو آپ نے پورا آرگومنٹ رکھ دیا. ابھی تو میں نے اصل انٹرسیشن والا آرگومنٹ رکھا ہی نہیں. ابھی تو محمد نے باقی نبیوں کو اچھا ذلیل کیا اور اپنے آپ کو ایکسالٹ کیا. آپ بتائیے سر, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حدیث تو بڑی لمبی ہے, ابھی 1.5 پیج اور پڑا ہے اچھا اس کا. اچھا، مجھے لگا آپ نے مجھے اسٹیج پہ دے دیا تو آپ کا کچھ آرگومنٹ رکھیں گے، سر تو آپ کمپلیٹ آپ کر لو ابھی نا. دیر سے آگے تھے, آپ بتا دیں. آپ اس کو باقی آپ اس کو مانتے ہیں اس حدیث کو؟ صحیح ہے تو مانتا ہوں سر. اوکے, تو آپ کے خیال میں محمد آپ کی انٹرسیشن کرے گا؟ انشاءاللہ. کیسے پتا آپ کو؟ بس امید ہے اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات سے امید کیسے ہے؟ آپ کو محمد کی ذات سے امید ہے کہ محمد انٹرسیڈ نہیں کرے گا؟ غلط بات نہیں کر رہے ہیں نا. نہیں اللہ کی ذات سے امید ہے. محمد نے انٹرسیڈ کرنا ہے یا اللہ نے؟ سر، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا نا. سر مرضی یا غیر مرضی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. بات یہ انٹرسیڈ کون کر رہا ہے, محمد یا اللہ؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے حدیث کے اکارڈنگ، اور آپ کی بات کے اکارڈنگ صحیح ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، میرا ماننا یہ ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے آپ ریپ کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا سر آپ کا کوشچن، ابھی میں بتاتا ہوں ہوں. کہ آپ نے ابھی یہ کیسے یہاں دیکھا پر جو کچھ ہوتا ہے؟ سر سنیں, آپ نے ابھی کہا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, رائٹ؟ ابھی آپ نے اوکے، بولا. اچھا پکا. ٹھیک 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 ٹھیک. اب میں کیا بول رہا ہوں، میری بات سنیے. جی. کہ یہ جو حدیث کے اکارڈنگ جو یہ آپ نے بات رکھی ہے نا، کہ یہ جو پورا سچویشن جو بیان کر رہے ہیں آپ، میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی بتائی جائے گی، ہے نا؟ وہ کہ بات کی یہ بات ہے, جب رحمت شہمت کی بات. رحمت ہوتی تو نہیں انٹرسیشن کی ضرورت نہیں نہ ہوتی. سر رحمت کے لیے انٹرسیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر آپ کے سامنے آ کے بھیک مانگ رہا ہوں, گر گرا رہا ہوں, اور آپ مجھے نہیں دے رہے, لیکن پھر آپ کا ایک دوست آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار دے دو ایڈم کو, تو یہاں پہ پھر اب آپ کی رحمت نہیں ہے, یہاں پہ آپ کی دوستی آ گئی ہے. وہ فلانے دوست نے آپ کو کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے وہ دے دیا جو میں نے مانگا تھا آپ سے. تو یہاں پہ رحمت نہیں ہے. آپ کی رحمت تب ہوتی جب میں آپ سے مانگ رہا تھا اور آپ مجھے دے دیتے. تو یہاں پہ آپ ہاں. کی دوستی آئی ہے, رحمت نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو لیکن بات سر یہ ہے نا کہ اگر رحمت کیا ہے وہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ تو اللہ ہی کرے گا نا. تو اب اللہ کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو اسی طریقے سے ہوگا. نہیں سر, رحمت وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ رحمت ہے, اور جس کو ہم رحمت کہتے ہیں وہ رحمت ہے. آپ بھی نہیں رحم ٹھیک ہے، آپ آپ کی بات آپ صحیح بھی ہے. رحم دل ہوتے ہیں, اور آپ بھی رحمت کرتے ہیں اور رحم دل ہوتے ہیں. محمد بھی جی. رحمت کرتا تھا سپوزڈلی. تو بھائی بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ ہم اپنی لغت میں بات کریں, اور اللہ نے اسی لغت میں, اسی لینگویج میں ہمیں کوئی چیزیں بتائی ہیں, رائٹ؟ جی. تو اب آپ جو ہے نا لیفٹ رائٹ جانے کی کوشش کریں, اصل مدے پہ نہیں آ رہے. دیکھیں, اوکے. آپ کے جو نبی ہیں, آپ نے بھی کہا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ کرتا ہے اللہ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے. میں نے کہا اچھا ریپ بھی پھر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ آپ ایک دم بدک گئے, رائٹ؟ کیونکہ آپ کو اس بات میں گیم سمجھ آ گئی یار, تو گیم خراب ہے. اب میں جو آپ کو نہیں بات نہیں، بتانے گیم کی کوشش میرے کر رہا پاس ہوں, آنسر نہیں ہے اس کا، میرے پاس اس کا وہی نا, آنسر گیم نہیں ہے. خراب ہے تو نا. آئی نو کہ گیم نہیں نہیں، خراب ہے. کہنے کو بولیں. آپ ٹھیک ہے، کے بولیے آپ. بڑے سے بڑے اسکالر کے پاس اس چیز کا آنسر نہیں, ٹرسٹ می. جا کے دیکھ لیجئے گا, اچھا. سن لیجئے گا, ہم کب ٹھیک سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک جلیبی بنانے کے ٹھیک. ماہر ہیں وہ سارے. اس چیز کا آنسر کسی کے پاس نہیں ہے. جلیبی بنائیں گے ضرور, اوکے. یس, بڑی سے بڑی جلیبی بنائیں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسکالر پہ جائیں گے, وہ اس قسم کی آپ کو اعلیٰ نسل کی جلیبی دے گا. مگر اگر ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, اور محمد کی شفاعت بھی اللہ کی مرضی سے ہونی ہے, تو بھائی جان پھر ریپ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے, رائٹ؟ اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, محمد شفاعت کرے گا آپ نے کہا, اس کا مطلب ہے اب اللہ رحم دل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے کسی بندے کی وجہ سے آپ کو بخشش دے گا, آپ کو بھیک دے گا, خود نہیں دے گا آپ کے کہنے پہ. آپ ہو گیا سر، یہ آپ کا آرگومنٹ تھا. سر میں ابھی پوچھا ہے آپ سے بات, دس از اے اچھا. کوشچن, کیونکہ آپ نے اوکے. اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ٹھیک ہے. نہیں، میرا ماننا ایسا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو کسی بھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے. میں تو بھیک بھی دے گا تو اللہ دے گا تو میں لے لوں گا, اور یہ اللہ کو اگر اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر رحم دل ہی نا وہی.
پھر تو یہ تو کسی کی بات مانی. فار ایگزامپل اب یہ اوپر چلتے ہیں, جب محمد تمام نبیوں کو ذلیل کر رہا تھا, جب بات آئی جیزس کی تو اس نے کہا گو ٹو ٹھیک ہے جیزس, عیسیٰ کے پاس جا, وہ اللہ کا سرونٹ ہے, میسنجر بھی ہے, اللہ کا کلام بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے, Allah's word and spirit, اللہ کا کلام اوکے بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے. So they will اوکے come to him and will say I am not in a position. جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کی روح ہے, وہ اس پوزیشن میں کیوں نہیں ہے, جبکہ محمد جو کہ گنہگار ہے وہ اس پوزیشن میں ہے. جو اللہ کا کلام اور اللہ کی روح ہے وہ اللہ سے بھیک نہیں مانگ سکتا تم لوگوں کی, لیکن جو گنہگار ہے وہ مانگ سکتا ہے. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ سر اگین مائی پوائنٹ از دا سیم. میرا جو میں نے آپ کو کیا بولا کہ یہ پوری جو حدیث ہے اس میں اللہ جس طریقے سے بھی اپنی رحمت کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ہاں یہ آپ نے جو پوائنٹ ایک رکھا لیکن نا رحمت ہے کہ نہیں نا وہ اپنے سنو پاس. سنو سنو تو ایک منٹ بولتے تو پلیز. آپ نے جو بولا نا کہ اوپر ذلت ہو رہی ہے یا ذلیل ہو رہا ہے, تو وہ سر آپ نے بول رہے ہیں اس طریقے سے کہ ذلیل ہو رہا ہے. ہمارا ماننا نہیں ہے کہ یہ ضلالت ہے نا. آپ نے بولا کہ آپ کا ماننا نہیں ہے باقی نبیوں کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ باقی نبیوں کو ذلیل کیا گیا ہے سر, لیکن کون اس سا میں کیا گیا؟ ضلالت نہیں ہے سر. ہم سر وہ آپ نے اس طریقے سے دیکھا نا, کیا اس مطلب؟ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ, آدم جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا, اس نے کہا یار میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں. آدم جس تو کے سر آگے ہم فرشتوں نے سجدہ کیا اس کے گناہ بڑے ہیں, جی تو محمد کے گناہ جی نہیں ہیں؟ تو سر ہمبل ہونے میں ضلالت کیسی؟ نہیں, اس کے گناہ بڑے. محمد بتا رہا ہے, وہ خود ہمبل نہیں ہو رہا, محمد بتا رہے بات. کہیں گے فیوچر ٹینس ہے, اچھا کہے گا کہ نہیں کہے گا اچھا مجھے نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا. فیوچر ٹینس چل رہا ہے ہاں سارا, قیامت کے دن کی بات ٹھیک ہو ہے رہی ہے. ناؤ دا پرابلم از, محمد بتا رہا ہے کہ آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے گا کہ ہاں میرے تو گناہ بڑے ہیں. لوگ کہیں گے تیرے آگے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا وہ اتنا ذلیل ہے. محمد کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں اوکے. واللہ اور اعلم. وہ آدم کو لوگ جا کے کہیں گے تو باپوں کا باپ ہے, تو ہمارا باپ ہے, تو محمد کا بھی باپ ہے, تو سب کا باپ ہے, تو باپوں کا باپ ہے, رائٹ. تیرے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا, ہماری شفاعت کر. تو گرینڈ باپ کہے گا نہ نہ میں نے نہیں کرنا, جا میرے بچے سے لے لے. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ تو سر وہاں پر تو تعریف ہوئی نا, آپ اتنا وہ باپوں کا باپ ہے سب ہے, تو اگر ارے اللہ معاف باپوں کرے کا اگر میں باپ تو وہ مسلم. ہے ہی ہے نا, اس میں کوئی شک ہے؟ ہاں اسلام کے اندر تو سب سے بڑا جو سب سے پہلی شخص تھی وہ آدم ہی تھا نا. جی اس کے علاوہ تو کوئی انسان نہیں نہ تھا, تو بائی ڈیفالٹ باپوں کا باپ جی بن گیا, وہ تو مجبوری ہے نا. اب آپ کا باپ جی کتا ہو, حرامی ہو, کچھ بھی ہو, اسے باپ ہی کہو گے نا, کچھ اور تو نہیں نہ کہہ سکتے, سر پلیز. رائٹ. ہاں تو یہ تعریف نہیں ہے, نہیں نہیں یہ تعریف نہیں ہے, نہیں یہ آپ ایک چیز ہے جو کہ اس کی بلڈ لائن ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے بلڈ لائن کو. تو یہ تعریف نہیں ہوتی. جو باپ ہو اس کو باپ ٹھیک کہنا تعریف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل سر آپ نے جو آپ کا باپ جو مجھے بولا تھا نا, پلیز اگر یہ پرسنل اٹیک تھا تو پلیز نہ کریں. یار پرسنل اٹیک نہیں تھا, سمجھانے والی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو ٹھیک ہے باپ پھر ٹھیک ہے ہوتا ہے وہ پھر ٹھیک ہے کیسا بھی ہو اس کو باپ ٹھیک ہی کہتے ہیں. آپ ٹھیک ہے باپ کو بیٹا نہیں کہہ سکتے. لائک ٹھیک ہے پھر دیٹ واز دا موٹیو آف اوکے مائی اسٹیٹمنٹ. نو پرابلم. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا موٹیو, آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. نو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ ضلالت ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں, ان کے پاس جاؤ, مجھ سے یہ غلطی ہوئی, ان کے پاس جاؤ. دیٹ از یور اسٹیٹمنٹ رائٹ. ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہیں, از دیٹ کریکٹ؟ تو میرا ماننا ہے سر کہ وہ اپنی ہیوملٹی بتا رہے ہیں, تو اس میں ضلالت کیسی؟ فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ تھنگ کہ آپ نے جو یہ مینشن کیا کہ یہ فیوچر ٹینس ہے نا, تو یو آر میکنگ اٹ سے یو آر میکنگ اٹ کم آؤٹ ان سچ اے وے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از میکنگ دیم سے آل آف دس. وہ فیوچر ٹینس سے فیوچر میں وہی ہو رہا ہے, تو سر اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اوکے. تو نبی اوکے تمام لوگوں کو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمام انبیاء پچھلے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں سب سے. ایسا تو لکھا ہی نہیں ہے سر. تو اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سر بھائی جو آدم, ہوگا فیوچر اچھا میں ایک وہ بات سنو, بیان ہوا ہے نا. موسا اپنی قوم کی شفاعت کیوں نہیں کرے گا, پہلے یہ بتائیں. سر وہ اللہ کو معلوم, مجھے کیسے پتا؟ اچھا موسا کو تورا ملی, سارا کچھ ملا, وہ اپنی قوم کی جی شفاعت نہیں کرے گا, ہوں مگر محمد سر کر لے گا. تو میں یہی بول رہا ہوں نا سر کہ چلیں یہ ایک مجھے نہیں سیکنڈ پتا. رکیے گا, آپ یہیں پہ رکیے گا, جائیں گے نہیں, ٹائم ہے نا آپ کے پاس. ایک اور رشید صاحب ہے, ان کو بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے راشد صاحب, آپ بیک سٹیج میں سن رہے تھے السلام علیکم بھائی. آرگیومنٹ, وعلیکم بیک السلام. سٹیج میں آرگیومنٹ سن رہے السلام تھے. علیکم. ہاں ہاں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی, میں تو آپ کو بولوں تو پھر آپ, میں تو ایکس مسلم ہے بھائی, میں تو آپ کے سائڈ ہوں.
تو پھر میں آپ کو بین کرنے لگا ہوں. کمال ہو گئی یار. جانتے یہ جو بندہ ہے وانٹ ٹو بی اے کرسچن, سر جی کسی پاسٹر کے پاس جائیں, کسی چرچ میں جائیں, اف یو وانٹ ٹو بی اے کرسچن, ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں آئے. اوکے سوری سر, وہ میں نے سمجھا آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے, لیکن وہ آپ کا کوئی بات مسلمان نہیں، بھائی کوئی نہیں بات تھا. نہیں. I'm so sorry. اٹس اوکے یو کین کیری آن، نو ایشوز. چلیں ایک اور مسلمان بھائی لگتا آیا کوئی, یہ دیکھ لیں. آصف خان مسلمان ہے آپ؟ میں چاہ رہا ہوں آپ کی ہیلپ ہو جائے تھوڑی سی. ہاں بھائی. اوکے. ہاں مسلمان ہے آصف؟ نہیں سر, کوئی آپ کی ہیلپ ہی نہیں کرنا چاہ رہا, 2 نمبر لوگ آ رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں نا، چھوڑو نا سر، ہم دونوں ہی کنورسیشن کرتے ہیں. وی آر ہیونگ اے چلیے گڈ ہم سول کنورسیشن. آئی ایم انجوائنگ دس. I was hoping that I could get you somebody who can help نو you ایشوز، out نو as well. ایشوز، نو ایشوز، نو ایشوز. یو کین کیری آن. تو اچھا, اگر میں آپ کو اس کے ریورس میں ایک حدیث دکھاؤں تو کیا چاہیں؟ سر ور وی ان وہ بھی مڈل آف اے محمد نے بولی ہے. کنورسیشن؟ نہیں سنو نا، ہم لوگ کچھ بات کر رہے تھے نا اس سے پہلے. آپ نے وہ راشد بھائی کو لیا، اس سے پہلے کچھ بات کنٹینیو تھی کیا؟ مطلب ہاں بیچ میں چھوٹ گئی تھی کیا؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں اس سے ایک ریورس ایک اسٹیٹمنٹ دکھاؤں کہ محمد نے بھی ایسا ہی بولا ہے, تو آپ کیا کریں نہیں گے؟ تو میرا جی ایک سیکنڈ نا، میں اپنا پورا پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں. جی جی کہ کر لیں. دا وے یو آر سیئنگ دس نا، جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہو، آئی ایم شیور کہ آپ انٹینشنلی نہیں کر رہے ہو، لیکن دا وے اٹ از کمنگ آؤٹ فرام یور ماؤتھ از کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. یو جسٹ مینشن کہ یہ فیوچر ٹینس ہے، اینڈ میرا ماننا ہے کہ اگر یہ حدیث قدسی سر ہے تو یہ میں فیوچر میں ہو ہی رہا ہے. سنو نا، میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فیوچر میں جو ہو رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں نا. اب اگر فیوچر میں یہی ہونا ہے تو یہی ہونا ہے سر. اور سیکنڈ تھنگ از کہ اگر ہیومینٹی ہے تو ہے اس میں ذلت کیسی؟ فیوچر میں کیا ہونا ہے یہ اللہ کو پتا, رائٹ؟ جی بہترین. اور اللہ یہ بیان کر رہا ہے, رائٹ؟ یہ حدیث قدسی ہے. لکھا تو یہی ہوا, ہاں اوکے. تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے. یا پھر سے صحیح حدیث قدسی دیں. یس سر یہ سنا.com میں دا 40 حدیث قدسی میں سے حدیث نمبر 36 ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں حدیث قدسی کوئی ہے نا 700-800 کے قریب, ان میں سے جو 40 اوتھینٹک ہے وہی لکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ. مجھے نہیں پتا, سچ میں نہیں پتا. میں تو بس اوکے آپ سے ڈسکشن کوئی کر بات رہا نہیں, آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے, ہوں. سملر ورڈنگ کے ٹھیک ساتھ, 19-20 کے فرق کے ورڈنگ کے ساتھ. میں نے قدسی اس لیے کھولی ہے کہ ٹاپ نوچ ہے. مطلب یہ بخاری سے نہیں ہے یہ، مطلب یہ کوئی اور بک سے ایسا کہہ رہے یہ قدسی حدیث ہے, بخاری میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے, دکھا دوں گا آپ کو, کوئی مسئلہ ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، نو پرابلم. کہہ رہا ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات جب کہہ دی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہی ہوگا. جی انشاءاللہ. بہترین. سو ایوری تھنگ از پری ریٹن. سو آدم نے جب گناہ کیا تھا اور موسیٰ کے ساتھ بحث ہوئی تھی, آدم اور موسیٰ کی, جو کہ فیوچر میں ہونی ہے, جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے. جب آدم اور موسیٰ کی لڑائی ہوئی اور موسیٰ نے آدم کو کہا کہ تو جو ہے تو نے غلطی کی, تیری گناہوں کی وجہ سے ہم اس دنیا میں پھس ہو گئے, تو آدم نے جواب دیا کہ موسیٰ تو مجھے اس چیز کے اوپر کیسے گنہگار ٹھہرا سکتا ہے جو میری پیدائش سے 40,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی. اچھا اچھا. تو پری یہ حدیث ہے ڈیسٹینیشن جو سر؟ ہے. جی سر. اوکے رائٹ. انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آ گیا تھا. تو It اب was always a بات یہ question ہے, in my mind. لیٹ می جی فنش دیٹ, کیونکہ آپ نے انٹرپٹ کر دیا تھا شیور کہ یہ حدیث ہے. شیور. Obviously حدیث ہے, میں نے سوری. ملٹیپل ٹائم دکھائی ہوئی ہے ان دا پاسٹ. اوکے نو تو ایشوز میں مانتا ہوں. اور یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا کمنگ ٹھیک بیک ہے. ٹو سیم پوائنٹ کہ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے, اینڈ آئی ایم پرفیکٹلی فائن. ناؤ اگر آپ آدم کو کہتے ہو کہ یار آدم نے گناہ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو بھائی وہ بھی تو اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہوا تھا. یہاں پہ اگر آدم پریشان ہے, باپوں کا باپ پریشان ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے, اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ یار میں نے نہیں جانا, میں پریشان ہوں. موسیٰ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے وہ جیت رہا ہے, اور موسیٰ کہتے ہیں ہاں یو ون دی آرگیومنٹ, رائٹ. اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا, وہاں پہ وہ اللہ کے پاس جا کے نہیں کہ اللہ تو نے خود ہی لکھا تھا, تو لہٰذا میرے بچوں کو شفاعت کر. ان سارے بچوں کی تو نے لکھی تھی تقدیر, سب کچھ تو نے لکھی تھی. یہ محمد کو اینڈ میں جا کے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رہا ہے,
تو میرے سارے بچوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا, صرف محمد کے اگلے پچھلے گناہ کیوں تو نے معاف کیے ہیں؟ محمد خاص چہیتا ہے تیرا, کیوں چہیتا ہے تیرا؟ کیونکہ تو نے پسند کر لیا اس کو, کسی اور کو پسند کر لیتا, اس آدم سیکر کو پسند کر لیتا, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا, ساحل کو پسند کر لیتا, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا. اپنی مرضی سے جس کو مرضی تو نے پکڑ لیا, اس کے اگلے پچھلے گناہ تو نے معاف کر دیے, باقیوں کے کیے نہیں. تو یعنی پھر آدم کو پھر اللہ میاں سے بھی بحث کرنی چاہیے تھی نا اس ٹاپک پہ. آپ بولوں آگے؟ نہیں اب میں تو اب مدعا دیا آپ کو سر, اب تو ہی بولنا ہے, اور کس نے بولنا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل the thing that you mentioned کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنے سارے privileges, that was your first question, right? پورا مدعا پکڑے سر, پورا مدعا پکڑے, اتنا لمبا میں نے بولا ہے نا, اینڈ میں ہاں وہ تو اینڈ کی گیم تھی, اصل گیم تو پیچھے اچھا سے شروع ہو رہی ہے نا سر. کیا ریوائنڈ کروں؟ پھر سے ایک اور بات خالی شارٹ میں بول دو نا. آپ کیا کر رہے تھے, کچھ اور کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں سے باتیں کرتے ہوئے؟ ویسے ہی آسکنگ یو. ارے نہیں یار, میں نوٹس بنانے کی کوشش کروں, پر ملٹی ٹاسکنگ تھوڑا پور. سر نوٹس نہیں بن سکتے سر, گپے کے لگا رہے ہیں نا ہم تو, نوٹس تو نہ بنائے نا اس وقت یار, ارے ڈسکشن ہو یار رہی تو وہ ہے. اسی لیے تو بھول جاتا ہوں نا میں یار. چلو بولو. دیکھو آدم اور موسیٰ کی جب لڑائی ہوئی تھی تو آدم جیتا اسی بات پہ تھا کہ اللہ نے پہلے سے 40,000 سال پہلے میرے بارے میں چیزیں لکھ دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. رائٹ؟ اوکے ناؤ وہ موسیٰ سے آرگیومنٹ جیت گیا تھا. اب جب اللہ کے پاس وہ جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس جا, تو وہ اللہ کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے, وہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ میں نے تو گناہ کیے ہیں. موسیٰ سے وہ لڑائی جیت رہا ہے کہ میرا جو گناہ ہے وہ اللہ نے لکھ دیا تھا. یہاں پہ اپنے تمام بچوں کو بتا رہا ہے ارے میں نے تو گناہ کیے ہیں. یو سی دا ڈفرنس رائٹ ناؤ. یہ دیکھیں ڈفرنس کیا چل رہا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہا ہے میں نے گناہ کیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میں نے گناہ کیے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تجھے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اینجلز کو تیرے سامنے باؤ ڈاؤن کروایا ہے, تجھے اللہ نے خاص لینگویج بتائی ہے, تمام جانوروں کے نام بتا دیے ہیں, تو انٹرسیڈ کر. اس نے کہا یار میں نے تو گناہ کیے ہیں. اچھا ایک طرف موسیٰ سے لڑائی کرتے وقت وہ کہہ رہا ہے میرے جو گناہ ہیں وہ اللہ نے میری پیدائش سے 40,000 سال پہلے لکھ دیے تھے, اور موسیٰ یہ آرگیومنٹ جیت گیا, ہار گیا تھا اسی وجہ سے. ناؤ یہاں پہ وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو گناہ کیے ہیں. اب مجھے بتائیں محمد کی ان دو حدیثوں میں تکرار کیوں ہے کہ ایک حدیث کہتی ہے کہ میری پیدائش سے 40,000 ایئرز بیفور میرے بارے میں یہ لکھ دیا گیا تھا, اور وہ آرگیومنٹ اسی وجہ سے جیت گیا. تو آپ نے یہ بولا کہ یہ جو سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے اس کا مینشن کیا نا کہ یہ والی اس پرٹیکولر حدیث میں آدم علیہ السلام اگری کرتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے نا؟ ایگری نہیں کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ میں گنہگار ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ جو آرگیومنٹ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا, جو پہلا والا آرگیومنٹ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام مان گئے ٹھیک ہے ہو گیا گناہ. اب اس کے اندر انہوں نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے ہو گیا گناہ, تو اب گناہ ہوا ہے تو وہ اللہ کے سامنے تھوڑی نا سیم آرگیومنٹ رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو رکھ سکتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑی نا بولیں گے. پہلے جا کے سفارش کرے گا, اللہ کہے گا تو گنہگار ہے تو پھر کچھ ہوگا نا. اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نمبر ون اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے, اللہ فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرا رہا ہے, اس کے پاس تو آلریڈی ایگزالٹیشن ہے. اوکے تو سر لیکن ایک تھوڑا میرا ماننا ہے, ٹھیک ہے میں کسی نبی کے بارے میں کوئی چیز وہ نہیں کر رہا, بٹ میرا ماننا ہے کہ اٹ از اگین آؤٹ آف ریسپیکٹ نا. اب سیدھی بات ہے, اب جا کے تھوڑی نا بولوں گا اللہ تعالیٰ تو نہیں گناہ کروایا مجھ سے, نہیں تو پھر آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ ڈائریکٹ آرگیو تھوڑی نہ کریں گے, وہ مان گئے. شیطان نے حکم عدولی کی تھی, آدم اس وقت حکم عدولی نہیں کر رہا. کیا نہیں کر رہا؟ شیطان نے حکم عدولی کی تھی. حکم عدولی مطلب مینز آرڈر, اللہ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کیا تھا, رائٹ؟ شیطان نے حکم عدولی کی تھی. یہاں پہ میرے بھائی آدم اگر اللہ کے پاس جا کے سفارش کرے گا اپنے بچوں کی تو وہ حکم عدولی نہیں ہے. ایک اچھا باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی سفارش کرے گا, نہیں کرے گا؟ اگر آپ ایک اچھے باپ ہیں, اگر آپ ایک اچھے باپ ہیں, لیٹس سے کہ آپ جب کبھی شادی ہوگی آپ باپ بنیں گے, I don't know whether you are father or not. انشاءاللہ. اگر گاڈ فوربڈ اللہ نہ کرے آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہوں, ٹھیک ہے, گاڈ فوربڈ ایگزامپل ہے فار دا سیک آف این آرگیومنٹ, ٹھیک ہے, آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی, آپ بھیک مانگیں گے, آپ کو بڑے سے بڑے بادشاہ کے ٹھڈے کھانے پڑیں گے, آپ کھائیں گے,
اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. Am I correct in my statement? یس یس. پرفیکٹ ہو گیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس سیم ویری پوائنٹ, یہاں پہ آدم کو پتا ہے میرے بچے جہنم میں سڑے لیں, میں نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. یہ کس قسم کا باپ ہے جو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا؟ ٹھیک, تو اب یہ اسی قسم کا باپ ہے جس قسم کا باپ ان کو کہنا چاہ رہے ایک اچھے قسم کا باپ, کیونکہ وہ اچھے قسم کا ان کو باپ. پتا ہے. سنو نا, میں بتا رہا ہوں, میرا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دو. آدم علیہ السلام کو ایسا لگا ہوگا کہ یار مجھ سے بہتر سچویشن یا چانس انٹرسیکشن کا میرے بعد والے کا ہے, تو انہوں نے ادھر بھیج دیا. یہ اچھا باپ ہے نا, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہیں میری کمی کی وجہ سے کچھ پرابلم آ گئی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو لگا ہوگا کہ میرے بعد. آدم کو غیب کا علم تھا نہیں تھا, لیکن ان کو ایسا من میں تو وہ تو آیا رہے گا نا. نہیں, کیسے آیا رہے گا؟ اس کو کیسے پتا ہے کہ نوحہ جو ہے مجھ سے زیادہ عالم ہے؟ نہیں, ان کو ہو سکتا ہے کہ انہوں کو ہم ہیوملٹی میں لگا ہوگا, ان کو اپنے گناہ پر شرم آئی ہو, تو انہوں دیکھیں نا, نے وہ ہو نیکسٹ سکتا ہے بندے کے کوئی پاس گیم نہیں نہ ہوتی نا سر. دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ اس چیز کو مانتے ہیں, میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آدم کو نیچے کسی چیز کا پتا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو یہ والی گیم ہے نا, ہیوملٹی میں پتا ہوگا, یہ تو میرا دو نمبریاں ہو گئی نا. دو نمبریوں میں آپ جو مرضی میں ہو سکتا ہے, میں تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں نا میرے پیارے بھائی. لائک ہو سکتا ہے کہ بندر جو ہے وہ کتا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کتا جو ہے وہ بندر ہو. یو نو وٹ آئی مین؟ ایگزامپل سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, تو آپ کا پوائنٹ آؤٹ رائٹ پوائنٹ کی سمری میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹلی انٹرسیکشن کیوں نہیں کیا؟ از دیٹ رائٹ؟ ایگزیکٹلی, اسے پہلے کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, اور وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں کیا. دیکھیں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں کیا. رائٹ ناؤ دا تھنگ از, محمد تو بذات خود گنہگار ہے. قرآن میں ہزاروں مرتبہ آیا کہ محمد تو گنہگار ہے, آیا کہ نہیں آیا؟ اپنے گناہوں کا پرائشچت کر, معافی مانگ. I have no idea, sir. میں نے یار کم مطلب سے آن مین. قرآن نہیں اچھا پڑھا, میں نے قرآن میں مطلب جانے کو سے اسی قرآن حدیث نہیں میں پڑھا. جاتے ہیں, اسی حدیث میں ہاں جاتے ہیں. یہ دیکھیں ہاں, یہاں پہ بتایا کہ یار محمد گنہگار تو ضرور ہے, لیکن قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں, گو ٹو محمد, a servant whom Allah has forgiven all his wrongdoing past and future. محمد کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ اس کے گناہ اگلے پچھلے سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے, محمد گنہگار تھا کہ نہیں؟ اگر گناہ معاف ہوئے ہوں گے تو اللہ عالم, پھر نہیں, اب گناہ ہوئے معاف ہونے کے لیے گناہ ہونا ضروری ہے نا سر, کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ تھا نہیں, تو اصل معاف میں ہوئے بات نا. یہاں کیا ہے, سنو, بات یہاں ایسی ہے نا, یا بات میرے عقیدے کی ہے. تو میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, بٹ آپ کا پوائنٹ میں کنسیڈر کروں گا. ٹھیک ہے بھائی میرا پوائنٹ نہیں ہے سر, حدیث کا پوائنٹ ہے, سامنے لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حدیث کا پوائنٹ ہے, سامنے لکھا ہوا ہے, اور یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے یا محمد. کون سی آیت ہے سر؟ یار آپ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے. نہیں یار, یہ میری کمی ہے. یو آر رائٹ, یہ میری کمی ہے. اوکے, میں آپ کو دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. چیپٹر نمبر 48 کی آیت نمبر 2 ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لا رہا ہوں. یہ سر, اور یہ حدیث قدسی میں اسی آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے. یہ نہیں سر, تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئی اور جو بعد میں ہوئی, تاکہ اللہ اپنی نعمت کا تمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی رہنمائی کرے سیدھے رستے کی طرف. یہ لے پکڑے سر, کانٹیکسٹ بعد میں پڑھ لینا. دا ہول تھنگ از کہ اس آیت کو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے, اس آیت کو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے میں یا محمد. ٹھیک ہے, 48 کی 2 ہے, باقی ڈیٹیل وغیرہ پڑھ لینا. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ, تو میں اس وجہ سے اس پہ زیادہ دیر ٹکوں گا نہیں. آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی حدیث. ٹھیک ہے, اس آیت کو ریفر کیا ہوا ہے یہاں پہ حدیث قدسی کے اندر. یہ 100% شور ہو آپ سر اس کے لیے کہ یہی آیت کا سر ریفرنس عربی ہے؟ پڑھ لینا آپ. یار دیکھو ٹھیک ہے, میں کیا ٹھیک ہے. آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ عربی والا قرآن آپ کے پاس ہے نا, یہ دیکھیں. ابدن لیغفر, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھایا تھا عربی میں, یہ دیکھیں. اس کے علاوہ تو قرآن میں اور کوئی آیت نہیں ہے محمد کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کی.
ٹھیک ہے. یہ دیکھ ابدن غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ. عربی والی آیت پڑھ لیں آپ. ناؤ یو نو what I mean. اوکے یہاں پہ ریفرنس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اسی وجہ سے یہ کال آؤٹ ہوا ہوا. اوکے ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. محمد گنہگار ہے لیکن اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. کیسے پتہ لگا؟ قرآن سے پتہ لگا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کس نے بتایا؟ اللہ نے دیا. محمد نے بتایا, اللہ نے دیا. حدیث کس نے دی؟ محمد نے دی. کس نے بتایا یہ حدیث اللہ بول رہا ہے؟ محمد بول رہا ہے. سنگل پرسن اپنے آپ کی ایگزالٹیشن میں گیم میں ڈال رہا ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں یہ نہیں کہتا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی اور ایویڈنس ہی نہیں ہے محمد کا, اور کوئی اور ایویڈنس ہے ہی نہیں کسی اور چیز کا. تو میں اول تو یہاں پہ پھنس گیا ہوں. It is like a 1% circular answering, but for the sake of argument we won't go in there. Okay, لیکن ہمارے پاس ایک علی صاحب آئے ہیں. اور راشید صاحب میں آپ کو بلاک کروں سر؟ ابھی آپ نے آگے بتایا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اب یہاں تو میں آپ کو بلاک کروں گا, 2 دفعہ آپ کو ریموو کر چکا ہوں, 3 دفعہ بلاک ہوں گے آپ. خود نکل جائیے, زیادہ بہتر ہوگا. مسٹر علی. ہیلو سر. جی سر, مسلمان ہیں سر آپ؟ جی بالکل. الحمدللہ. سر آپ پہلے نہیں مجھ سے بات کیے ہوئے رائٹ؟ پہلے میں نے آپ سے بات نہیں کی ہوئی. بہترین. سر جی ہمارے چینل کا ایک رول ہے کہ جو فرسٹ ٹائم مسلمان آتا ہے, چونکہ ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے کہ واقعی مسلمان ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ سم ٹائم. اوکے, اتحیات سنا دیجیے سر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کنفیوز ہے تھوڑا سا. سر آپ اتحیات تک تو پڑھ نہیں سکتے, مجھے بتائیے آپ بھول جاتا شفاعت کے ٹاپک پہ مجھ سے کیسے ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ ہوں. سر میں سن رہا تھا, یہ تو میرے دماغ میں ایک تو سر پوائنٹ آیا سننے کے تھا لیے سر یوٹیوب میں کہ جائیے آپ ذرا. یہ جو آپ بول رہے ہیں نا سر سننے کے لیے یوٹیوب میں جائیے, ٹھیک ہے. سر, آپ بات یہاں تو پہ سن عبداللہ لیتے ہیں. بھائی کے ساتھ نہیں سر, میں نہیں سن سکتا. عبداللہ بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, وہ نہیں ایک سیریس قسم کے آپ ایک مسلمان ہے منٹ اور بات ایتھک کریں. مسلمان ہے. سر آپ کو ہاں پتہ ہی نہیں, کچھ میں نہیں ہے سن سر رہا اسلام ہوں کا, میں آپ بہت سے کیا نا بات آپ کروں؟ کی بات ہو رہی. ہو سکتا ہے میرے نالج میں اضافہ ہو جائے. تو سر اس لیے اضافہ کریں نا یوٹیوب میں جا میں کے سن کچھ کے. تھوڑا سا ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں, آپ اس پہ بتا سکتے ہیں کچھ آگے کی بات. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کو جیسے آپ یہ اتحیات بات تک کر رہے ہیں آتی نا. نہیں ہے, میں آپ کو مسلمان کیسے سمجھوں؟ ارے وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا ہوں آپ کی آواز سن کے. کافی سمے سے یوٹیوب پہ سن رہا ہوں, مطلب آرگیومنٹ وغیرہ, نہیں میں تو نے کبھی کسی میں کو دماغ کھایا, سے. کبھی میں کسی کو کھایا, آپ نے دیکھا میں نے کسی کو کھا لیا ہو؟ ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے, کھائے والی بات نہیں ہے, پر وہ تھوڑا سا نروس ہو رہا ہوں بس. سر وہ میں ایکچولی ہوں مسلم ہوں. چلیں میں سر سوال رکھیں, بولوں. جلدی سے سوال رکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ جو یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ پچھلے جتنے بھی وہ پروفٹ ہوں گے تو وہ کہیں گے ان کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے ان کے پاس جاؤ. تو میں نے یہ اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے, پر تھوڑا سا وہ تقریر وغیرہ سنی تو ان میں نے سنا تھا کہ وہ اس لیے جائیں گے نا کہ وہ ہمارے پروفٹ کے پاس اس لیے بھیج رہے ہوں گے تاکہ ان کی شان کو اونچا کر سکیں. بہترین. تو اس کا مطلب ہے محمد اپنی شان اونچی کرا, یہی تو میرا پہلا آرگیومنٹ تھا. تھینک یو عبداللہ جی. دیکھیں یہ علی صاحب جو اپنے مولویوں سے سن کے ہیں, وہ وہی آرگیومنٹ سن کے ہیں جو میں نے دیا ہے کہ یہاں پہ محمد اپنی تو مطلب وہ ایکسالٹیشن یہ کروا رہا ہے کہہ رہے تھے. اس حدیث کے اندر. ہاں ایکسالٹیشن مطلب مینز وہ اپنی نہیں, وہ شان اللہ اونچی کروا کروا رہا رہا ہے اور باقی نبیوں کی شان نیچے کروا رہا ہے. تھینک یو علی صاحب. یار یہ جو بعض دفعہ جاہل مولوی ہوتے ہیں نا, بالکل وہی بات بول دیتے ہیں جو کہ ہمارا میجر پوائنٹ ہوتا ہے, اور ہمارے وہ نہیں, میں لوگ نے جو کہ بہت سی اسلام کو صحیح تقریروں طریقے میں سے یہ سنا سمجھتے نہیں ہوا ہے. ہیں, وہ آ کے وہی والی بات آگے بیان کر دیتے ہیں. واللہ حبیبی. جی عبداللہ بھائی اور علی بھائی آپ دونوں آپس میں بات کر لیں. نہیں علی بھائی سے کیا بات. ہاں مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے ایک نہیں, میں نے بہت سی تقریروں میں سنا ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان کو اونچا کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے نبی کی شان اب ان کے امتیوں میں اونچی ہو, اس لیے ان کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ شفاعت کریں گے, وہ شفاعت کریں گے, وہ شفاعت کریں گے. یہ اس حدیث کا مطلب تو میں نے اب تک جتنا بھی سنا ہے یہی سنا ہے, شفاعت والی حدیث کا. سر یہی تو اور عبداللہ بھی سمجھ میرا میں بھی پوائنٹ تھا نا, یہی آیا. پہلا ایکسالٹیشن اپنی کروا رہا ہے محمد, رائٹ. اور نہیں یہ مولویوں نے بھی وہ یہی نہیں کہا کروا عبداللہ رہے, بھائی. کروا تو اللہ رہا ہے نا. ہاں ایک ہی بات ہے یار, محمد کے منہ کے الفاظ ہے نا, چاہے اللہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے, ایک اللہ نے ہاں خود جی, آپ کو تو نہیں بتایا, ہیں تو ان محمد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے نا. ہاں یس سر. جی
इस हदीस से यही समझ में आता है। अब इससे किसी और को अगर कुछ और समझ में आता है तो अली भाई आप चुप तो कर देना, अब्दुल्ला भाई को तो बोलने देना यार। एक तो बिल्कुल आपको सर। माइक जिस बंदे को मिल जाता है वापस नहीं देता माइक। जी अब्दुल्ला भाई। अली भाई का वो पॉइंट सही था कि उन्होंने क्या बोला कि अल्लाह करवा रहे हैं, और आपने क्या मेंशन किया था इसके रिस्पॉन्स में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहे हैं, नहीं, और उसके बाद क्या बोला था? मैं ये कह रहा था भाईजान, अल्लाह जो भी बोलता है खुद आके नहीं बोलता, हाँ मोहम्मद के मुंह से हाँ, निकलते हैं अल्फाज, राइट? ठीक है, तो वो मतलब अल्लाह की तरफ से ही आया ना? सर वो मुझे नहीं पता अल्लाह की तरफ से आए हैं, क्या आपको यकीन है नहीं अल्लाह नहीं, की तरफ से आए हैं? हाँ, हदीस से क्या कुदसी आप का एविडेंस हाँ से जी, प्रूव कर अरे सकते एक हैं अल्लाह की मिनट तरफ से? अली भाई, अली भाई एक मिनट, अली भाई अली ब्रीफ, जी भाई भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई। ओके सर। बोल लेने दो भाई को, ठीक एडम है। भाई को बोल लेने दो। अब्दुल्ला भाई देखें, आपके मोहम्मद ने कहा कि कुरान अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ठीक है। आपके मोहम्मद ने कहा हदीस अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ठीक है। आप मुझे ये नहीं कहे कि इस पे यकीन रखोगे अल्लाह की तरफ से, ये नहीं कहें। मोहम्मद ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से, फेयर इनफ, दैट्स इट, इससे आगे नहीं मैं जा सकता। देखिए मेरे पास एविडेंस नहीं है ये अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा है, मेरे पास सिर्फ यहां तक एविडेंस है कि मोहम्मद ने ये अल्फाज बोले और उसने कहा ये अल्लाह ने दिए, तो यहां तक मैं आपके साथ हूं। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से, तो हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं, वरना ये मोहम्मद के मुताबिक ये अल्लाह के अल्फाज हैं, यहां तक मैं आपसे एग्री करता हूं। सर तो इसीलिए तो हम दोनों में डिफरेंस है ना सर, कि मैं मुसलमान हूँ और यू आर फ्रॉम अनदर फेथ, वो जी तो सर आप अपंग है ना, ये यानी देखें आप ब्लाइंड फेथ पे यकीन रखते हैं, मैं नहीं रखता ब्लाइंड फेथ पे। आप कहते ठीक हैं है। कि ब्लाइंडली सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को आपने एक्सेप्ट करना है, ब्लाइंडली सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को। मैं सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी को टेस्टिमनी समझता ही नहीं हूं। मेरे मुताबिक टेस्टिमनी के लिए एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दे शुड बी एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 जो कि टेस्टिफाई करें किसी चीज को। अगर कम से कम 2 ने टेस्टिफाई नहीं किया तो मैं कैसे मान लूं? आप माने जाते हैं, आप मान लें। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी अगर हुई है नहीं हुई है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दोबारा एक एग्जांपल देने लगा हूं। लेट्स से एक बंदा आपके पास आता है, कहता है मैंने तेरी बीवी के साथ सेक्स किया। सर आप अगर इस तरह का ईमान रखते हैं कि सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी पे बात मान लेंगे, तो आप घर जाके अपनी बीवी को तलाक दे देंगे या धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे या 2 मुक्के मारेंगे, ठीक है? अच्छा मैं सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी पे यकीन ही नहीं रखता, मैं जाके वेरीफाई करूंगा। अव्वल तो मैं उस बंदे को चपेट मारूंगा, उसका मुंह तोड़ूंगा। पहली बात, तूने मेरी बीवी पे इल्जाम क्यों लगाया? सर मैं वही तू बोल होता रहा हूँ, कौन है प्लीज मेरी बीवी ऐसे पे इल्जाम एग्जांपल मत लगाने वाला, दीजिए। राइट? हाँ जी राइट। ठीक है। दूसरा दूसरा मैं यार ऐसी एग्जांपल ना दीजिए, डरते क्यों यार? मैंने अपने आप को बीच में डाल दिया, क्यों टेंशन क्यों लेते हो यार? तुम लोग नहीं एग्जाम्पलों पे नहीं, भी डर जाते हो यार, फॉर एग्जाम्पल द पे डरने की सेक ऑफ बात नहीं है ना भाई। आर्ग्यूमेंट वाली एग्जाम्पल में डर जाते हो। हाँ तो ठीक है, चलो कंप्लीट करो। मेरा इस मेरे सामने कैसा बंदा आएगा, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा पहले, उसके बाद मैं जाके वेरीफाई करूंगा, वैलिडेट करूंगा। सिंगल पर्सन टेस्टिमनी के ऊपर मैं कैसे यकीन कर लूं? ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड आप यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सिंगल पर्सन टेस्टिमनी पे आपने पूरा अपने ईमान का सतून रखा हुआ है, सिंगल पर्सन टेस्टिमनी पे। ओके, अब मैं मैं कुछ बोल रहा बोलूं हूँ, सर? नहीं नहीं, सर एक पहले मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला अली से भाई, बात करने दें। सुनो, मैं मेरा आर्गुमेंट रखता हूँ, ठीक। फिर आई विल टेक अ लीव। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर वन, कुरान जो है या हदीस कुदसी जो है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए नबी है, उसके एविडेंसेस मेरे लिए कुछ और है जो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है, वो मैं यहाँ नहीं रखूंगा वो बिकॉज मेरे सब, एविडेंसेस मेरे। मगर हाँ आपका एग्जैक्टली। टेस्टिमनी कोई और है, साइंटिफिक आर्गुमेंट ये वो आर्गुमेंट, उसके लिए डिफरेंट डिबेट्स और डिफरेंट मैंने स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं। आप आ जाइएगा जब आपका दिल करेगा और अपने ठीक एविडेंसेस को लग करके आइएगा, और मेरे पास ठीक। किसी दिन आइएगा। आप अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आई लव यू, क्योंकि ये जो आपकी बात करने का स्टाइल है, आई रियली 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 अप्रिशिएट दैट। मैं इतना मध्यम लहजे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है जितना मध्यम हो सकूं मैं हुआ हूं, लेकिन आपके लेवल पे मैं नहीं जा सकता, तो माजरत पहले सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपको शायद लगा हो बाज दफा कि मैं बड़ा हाइपर एक्टिवली बोलता हूं, मगर दिस इज माय स्टाइल, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट आप जब रेडी हो जाएं इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि हाउ यू हैव द एविडेंस स्लैश प्रूफ कि ये वाकई अल्लाह की किताब है, तो मेरे पास आइएगा। टॉपिक जो भी चल रहा होगा मैं उस टॉपिक को छोड़ के आपके टॉपिक बात करूंगा, लेकिन तैयारी करके आइएगा रेफरेंसेस के साथ, ठीक है ना? ओके अच्छा, ओके। अब आप चूंकि कह रहे थे कि आप जाने लगे हैं, तो मैं आपसे बात खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा, फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा, ठीक। ठीक है? ये आपने हदीस पढ़ी और आप कह रहे हैं मोहम्मद हमारी शिफात करेगा। सर मोहम्मद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कौन था? इस दुनिया में
कौन था मतलब? कौन था इस दुनिया में मोहम्मद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, जिसके लिए उसने अल्लाह के अहकामात को भी चेंज कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग? सर आप ही बता दीजिए। फातिमा, कि उसने अली को भी मना कर दिया था, जब तक मेरी बेटी है तुमने 4 शादियां नहीं करनी, तुमने एक ही रखनी है, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे साथ है। अली को दूसरी शादी करने से मना कर दिया गया हुआ था कि जब तक फातिमा को बुरा लगता है, जब तक फातिमा तुम्हारे पास है, मेरा खून तुम्हारे पास है, तब तक तुमने मजीद शादियां भी नहीं करनी। ठीक है सर? अच्छा अब्दुल्ला भाई गौर कीजिएगा, ओके ओके ब्रदर, नाइस अब्दुल्ला टॉकिंग टू भाई यू। गौर कीजिएगा, ये मैं अली को बैक स्टेज कर रहा हूँ।